سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی 4 آیتوں میں دیکھا کہ عربی کی ایک خاصیت بتائی گئی، ہم نے پھر اس کو تھوڑا ڈسکس بھی کیا پچھلی آڈیو کو کہ عربی کس طرح سے ہم پر سمجھنا ضروری ہے۔ جب عربی ہی کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن عربی میں ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑی ذمہ داری سے یہ کہنے والی بات ہے کہ بڑی سے بڑی ضد ہماری اگر ٹوٹ سکتی ہے تو وہ ہمارے اپنے سمجھنے سے، کیونکہ بہت چانسز ہیں کہ جب ہم خود سمجھیں گے عربک کو جانتے ہوئے تو ہمارے اندر وہ سٹیبلٹی آئے گی جو کسی کے بنانے سے اور کسی کے درس سے ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، جب تک کہ کوئی چیز ہمیں خود سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے جب عربی کی بات ہو رہی ہے تو میں اس لیے یہ بات بتا رہی ہوں کہ اگر ہم واقعی بہت بڑے عاشق رسول ہیں اور اگر ہم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جی اٹھنے کا عقیدہ ہے، ملاقات بھی اچھی کرنا چاہتے ہیں اپنے رب سے، تو یقیناً ہمیں عربک کو اس کی صحیح سمجھ کے ساتھ، جو کہ میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں، بیسک سمجھ لینے سے، لیکن ایک خود اپنی نگاہوں سے اس کو گو تھرو کر لیں تو انشاءاللہ وہ سٹیبلٹی نصیب ہوگی جو آپ کسی ٹیوٹر سے نہیں حاصل کر سکتے۔ اینی ہم آیت نمبر 5 پر آتے ہیں، جس کو اس انداز سے پچھلی آیت کو اینڈ کیا گیا کہ انسان نے اللہ کی کتاب سے اعراض کیا، میجورٹی نے، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، بس اگنور کیا اس کو سمجھنے سے اکثریت نے، اور اس کا انداز کیا تھا کہ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، سننا بھی نہیں چاہتے تھے۔ ہم تو اس وقت خود عربی سمجھنا اور خود آبزرو کرنا اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ اتنا چڑھتے تھے لا الہ الا اللہ کو جو قرآن نے واضح طور پر بیان کیا ہے، یہ اتنا چڑھتے تھے اور اتنا ڈرتے تھے، اعراض کرتے تھے، سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں ایک عجب نوعیت سے آگے کی آیت آ رہی ہے، وَقَالُوا، اور وہ کہتے تھے، قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، کیا کہتے تھے کہ ہمارے دلوں میں تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اور ہم اس آیت کو اگر ہم بہت غور سے دیکھیں تو پوائنٹ آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اور جبکہ کئی جگہ ہمیں قرآن میں یہ ملتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ تو اس لیے دونوں پوائنٹس کو تھوڑا سا غور سے سمجھیں کہ جب انہیں قرآن کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور وہ بھی اس طرح کہ یہ قرآن، یہ وحی، یہ تصدیق کر رہی ہے پچھلی ہی کتاب سے جن کے تم فالوورز ہو، انہوں نے سننا بھی پسند نہیں کیا، اور انہوں نے کہا ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، مما تدعونا الیہ، اس وحی سے، جو ان باتوں سے جو آپ بلا رہے ہو ہم کو جس ذات کی طرف یا جس بات کی طرف، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ومن بیننا وبینک حجاب، تھرڈ پوائنٹ انہوں نے کہا ہمارے اور تمہارے درمیان ان باتوں سے ایک پردہ حائل ہے، فعمل اننا عاملون، فورتھ پوائنٹ انہوں نے کہا کہ بس آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں، یہ آیت کو بہت غور سے سمجھیں، ہو سکے تو قرآن کھول کے سمجھیں کہ جگہ جگہ قرآن میں یہ بات کچھ اس طرح سے بیان ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نہ سننے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دی، ہم نے ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا، اور ہم نے ایک پردہ ڈال دیا، جو کہ آپ سورہ یاسین میں بھی پہلے رکوع میں یہی پڑھتے ہیں، اور سورہ بقرہ کے بھی پہلے رکوع میں اسی انداز سے کچھ پڑھتے ہیں کہ ان کے اور ہمارے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ یا دیوار کچھ اس طرح سے ہے۔ دیکھیں سورہ یاسین میں آتا ہے سدًا ومن خلفہم سدًا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اللہ نے ڈال دیا،
ان کے آگے بھی دیوار، ان کے پیچھے بھی دیوار، اور اب انہیں دکھائی نہیں دے گا۔ سورہ بقرہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یہ نہیں لوٹیں گے۔ لیکن آج کچھ ڈفرینٹ نوعیت کی آیت ہے، یہی بات ہے لیکن وقولو سے ہے۔ یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ مت سنائیے یہ وحی، ہمارے دل ویسے ہی پاکیزہ ہیں، صاف ستھرے ہیں، ہمیں آپ کی یہ وحی سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کی طرف آپ ہم کو بلا رہے ہو، اس واحد ذات کی طرف۔ ہمارے کانوں میں بوجھ پڑتا ہے تمہاری ان باتوں سے، یعنی کانوں میں بوجھ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ دیکھیں جب کانوں میں بوجھ پڑتا ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کبھی پانی کانوں میں پڑ جاتا ہے یا کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو ایک بوجھ سا آ جاتا ہے جس کا آفٹر افیکٹ یہ ہے کہ ہمیں بات صحیح سے سمجھ نہیں آتی، ہم بار بار بات کو سنتے ہیں جو ہمارے ضروری معاملات ہوتے ہیں۔ تو آپ غور کیجیے، یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہر جگہ تو آ رہا ہے کہ ہم نے مہر لگا دی، ہم نے کانوں میں بوجھ ڈال دیا، ہم نے ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا۔ آج کی آیت بتا رہی ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ ہمیں مت سناؤ، ہمیں سننا بھی نہیں ہے، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، ہم پہلے سے ہی بہت اچھے ہیں، ہم نبی کی امت سے ہیں، ہماری طرح ان کو بھی کوئی فینٹیسی میں ڈال دیا گیا تھا کہ بخشش تو ہماری ہونی ہے اور ہم پاک صاف لوگ ہیں، اور ہمارے کانوں میں تمہاری باتوں سے بڑا بوجھ پڑتا ہے، یعنی ہمیں نہیں تمہاری باتیں سمجھ آتی ہیں۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، تمہارے ہمارے درمیان ایک آڑ ہے، تم الگ ہو ہم الگ ہیں۔ فَعْمَلْ، آج انہوں نے خود کہا، نہیں سننے والوں نے، کہ تم اپنا عمل کرو، ہم اپنا عمل کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ڈفرنس ہے آج کی آیت میں اور ہم نے جو پچھلی آیتیں اور جو قرآن کے ایک فارمیٹ کو دیکھا تو آ رہا تھا یہ اللہ بھی کہتے ہیں، اور یہ آج کی آیت میں بتایا جا رہا ہے یہ بندہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں کوئی سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو معتبر خاندان کے ہیں۔ آج کا ایک ہمارا مسلمان بھی اپنے کچھ خاندانوں سے اپنی شناخت کرواتا ہے کہ ہم پر تو آگ بھی حرام ہے، ہم تو زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتے ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں اور انہوں نے کلیئر کہہ دیا آپ اپنا عمل کریں، ہم اپنا عمل کرتے ہیں۔ تو اس پر پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اس طرح سے آیت دی جا رہی ہے کہ قل، اے نبی کہہ دیجئے کہ انما انا بشر، کہ بے شک میں تو ایک بشر ہوں، مثلکم، تمہارے ہی جیسا ہوں، یوحا الیہ، وہی ہوئی ہے میری طرف کہ انما الہکم الہ واحد، بے شک معبود تم لوگوں کا، یعنی میرا تو معبود تمہارا بھی معبود واحد معبود ہے۔ سنو تو صحیح ہے بات، دیکھیں مما تدعونا الیہ، الیہ میں بھی آپ دیکھیں توحید آ رہی ہے کہ اس واحد ذات کی طرف جب رسول اللہ بلاتے تھے تو انہیں بڑا گراں گزرتا تھا کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی کی اتھارٹی نہیں، کوئی بھی ہمیں کیا بچا نہیں سکتا ہے۔ یہ روزی اور یہ اولاد آج بھی آپ دیکھیں ہم مسلمانوں کے مزاروں پر اور کس طرح سے دھوم مچی ہوتی ہے، اور وہاں مانگنے والے کیا مانگتے ہیں، اور ڈائریکٹ مانگنے کی جگہ انڈائریکٹ مانگتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلی سورت میں ہی پڑھا تھا، مومن میں، ہم نے سورہ مومن میں ہی یہ بات پڑھی، 2 پوائنٹس خاص چل رہے تھے کہ ایک تو تمہارے اندر اللہ کی آل الون اتھارٹی کو ماننے کا بڑا تکبر ہے، تم چاہتے ہو اللہ کے سوا کسی ایک کو ایسوسیٹ کر دو تو تمہیں بات زیادہ سمجھ آنے لگ جاتی ہے، قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب سے سمجھا دو تو تمہیں زیادہ سمجھ آنے لگ جاتی ہے بات۔ کیا ہے یہ کیا مرض ہمارے اور آپ کے اندر پڑ گیا ہے؟ اور ہم نے سیکنڈ پوائنٹ سورہ مومن میں یہ پڑھا تھا کہ جھگڑے ڈالتے ہو، اللہ کی باتیں نمازوں میں پڑھنے کے بعد بھی نماز سے باہر نکل کر تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ نماز میں تو وہی کہہ رہے ہوتے ہو جن باتوں پر تم ہم سے جھگڑ رہے ہوتے ہو،
نماز میں تو وہی بات بتا رہے ہوتے ہو کہ ہاں نبی نفع نہیں دے سکتے، نبی نقصان نہیں دے سکتے، نبی بچا نہیں سکتے ہیں، کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. نماز میں تو یہی پڑھ رہے ہو، رکوع بھی اسی پہ کرتے ہو، سجدے بھی اسی آیتوں پہ کرتے ہو. پھر نماز سے باہر نکل کر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ یہ ہو جاتا ہے کہ عربی کو سمجھا ہی نہیں تھا، قسم کھانے کو عربی پڑھ لی تھی، ختم قرآن کے لیے عربی پڑھ لی تھی، لیکن عربی کیا کہہ رہی تھی وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. اس لیے یہ سارے فرقہ اور یہ سارے دل جدا ہو گئے ہیں. تو آپ غور کریں کہ اس میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ بنا کر نہیں لایا جو تم سننا بھی پسند نہیں کر رہے ہو. مجھے تو وہی ہوئی ہے کہ معبود تم لوگوں کا بھی ایک ہی ہے. فاستقیموا الیہ، دیکھیں دوبارہ الیہ آ گیا. الیہ اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کی توحید کی طرف اشارہ کرتا ہے. فاستقیموا الیہ، پس قائم رہو اس اللہ کے آرڈر کی طرف، اس اللہ کی ذات کی بتائی ہوئی باتوں کی طرف مستقیم رہو، استقامت دکھاؤ، چاہے تکلیف ہو چاہے خوشیاں ہوں، استقامت دکھاؤ. اور کیا کہا گیا؟ وَاسْتَغْفِرُوهُ، اور ایک انسان ہونے کے ناطے بار بار بخشش طلب کرو کہ جان کر انجان میں کہیں اپنے اس واحد رب کو ناراض نہ کر دوں کہ فیصلے جس کے ہاتھ میں ہیں. اور آپ دیکھیں بات پوری سمجھا دی گئی کہ کیوں انہوں نے کہا کہ ہمیں سننا بھی نہیں ہے، ہمارے کانوں میں بوجھ آ جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، اور تم میں اور ہم میں فرق ہے. کیوں انہوں نے کہا؟ کیونکہ آیت اینڈ ہو رہی ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور تباہی ہے، بربادی ہے شرک کرنے والوں کے لیے. انہوں نے کہا جس واحد ذات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ ساری باتیں. کیا سارے علماء، کیا اتنی بڑی بڑی کتابیں غلط لکھی ہوئی ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے یہ شرک کرنے والے. اور اب شرک کرنے والوں کے ساتھ کیا پوائنٹس اور بن رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین، وہ مشرک جو لا یؤتون الزکات، جو کہ زکوٰۃ دینے سے بھی بڑے چڑھتے ہیں، دیتے نہیں ہیں زکوٰۃ. اب آپ سوچئے کہ ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ جب ہمیں چڑ آتی ہو زکوٰۃ دینے سے یا ہم اپنی زکوٰۃ میں کوتاہی کرتے ہوں تو خدا نہ خواستہ یہ مشرکین کی کوالٹیز ہیں، یہ مشرکین کی بدترین صفتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اور اللہ سب کو معاف کر دیں گے، مشرک کو معاف نہیں کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں برباد ہوں گے یہ شرک کرنے والے جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ آخرت کی حقیقت کا، اس آخرت کے دن کا انکار نہیں کر رہے ہیں. ہم نے جو سمجھا اگر کہ جی آخرت کو ہی نہیں مان رہے، نہیں، آخرت کو تو یہ سارا دین، سارے لوگ اہل کتاب مشرکین مکہ سب مانتے. آج بھی آپ دیکھ لیجئے ہندوز بھی مانتا ہے اور یہودی عیسائی بھی مانتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ آخرت کی حقیقت کا ایمان نہیں رکھتے، اس کے کفر کرتے ہیں کہ آخرت کے دن کس کا سکہ چلے گا اور ساری اتھارٹی اس رب تعالیٰ کے ذات میں ہوگی. اور اسی کے کمپیریزن میں صحیح ایمان والوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جو لوگ قرآن اور وحی کے مطابق، پچھلی آیت بھی وحی پر ہی بتائی جا رہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو پراپر وحی کے مطابق ایمان بھی رکھتے ہیں، کانسیپٹ بھی بہتر ہے، عامل الصالحات، عمل بھی اچھے کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ پوری دیتے ہیں، آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں کہ کوئی کام نہیں آئے گا، اچھے عمل ہی سے اللہ کا فضل نصیب ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ایسے صحیح سمجھ رکھنے والوں کے لیے لہم اجرن، ان کے لیے وہ اجر ہوگا غیر ممنون، کبھی نہ رکے گا، کبھی نہ ختم ہوگا، کوئی انسیکیورٹی، کوئی موسم کا ہیر پھیر نہیں ہوگا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بتائیے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کیا البتہ تم کفر کر رہے ہو اس ذات پاک کا کہ خلق الارض،
جس نے زمین بنائی 2 دن میں اور تم اس اللہ کے ساتھ دوسروں کو اندادہ بناتے ہو. وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادا، تم بناتے ہو اس اللہ کے لیے ایسے ہمسر، جس کو سورہ بقرہ اندادہ کی ڈیفائن کرتی ہے کہ اندادہ اس کو کہتے ہیں کہ یحبونہم کحب اللہ، کہ وہ محبت کرتے ہیں ہستیوں سے، چاہے بزرگان دین سے، چاہے انبیاء کرام سے، چاہے اپنے بچوں سے، چاہے اپنے شوہر بیوی سے، چاہے پیسوں سے، کسی سے بھی ایسی محبت کرنا کہ جیسا کہ حق ہے اللہ سے محبت کرنے کا. تو اللہ فرماتے ہیں تم ایسا کفر کر رہے ہو، جس نے زمین بنائی 2 دن میں، تم اس کے ساتھ ایسے اندادہ بناتے ہو کہ کسی سے اتنی محبت کا آپ کو حق نہیں جتنی محبت آپ کی اللہ سے ہونی چاہیے، جتنی بانڈنگ آپ کی اللہ سے مضبوط ہونی چاہیے، اتنا کوئی حق نہیں رکھتا. خود انبیاء کرام نے ہمیں یہی تلقین کی کہ اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے اللہ کی محبت میں. اور میں پھر ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ یہ شدت کی محبت آپ کو خود عربی سمجھنے کے بعد ہی آ سکتی ہے زیادہ، کیونکہ جب ہم نے اصل زبان ہی نہیں سمجھی ہوئی تو ہم ہمیشہ تردد کا، شک کا شکار ہوں گے. ہم کہیں گے یہ بہت بڑا چڑھا کر بات کر رہی ہے یا کر رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی نگاہوں سے پڑھیں. اور اللہ نے ہم سب کو سماعت بصارت دل دیا ہے، جب تک کہ یہ تندرستی ہے ہم اس کو غنیمت جانیں اور اپنے رب کی رضا کو انشاءاللہ حاصل کر لیں. تو آیت اس طرح سے اینڈ ہوئی، ذالک رب العالمین، یہ ہے مالک، پالنے والا تمام جہانوں کا. پورا ابھی آپ کو پروسیس بتایا جائے گا کہ اللہ نے 6 دنوں میں کس طرح دنیا بنائی. ابھی آپ نے صرف 2 دن کے بارے میں پڑھا کہ اللہ نے زمین 2 دن میں بنائی، اور یہ تمہارا رب ہے پالنے والا. تم نے کیوں دوسروں کو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کے ساتھ تمام جو پوائنٹس ہیں، جو تمام سٹیپس ہیں اللہ تک پہنچنے کے، وہ ہم پراپر طے کرتے چلے جائیں اور کسی کا حق درمیان میں نہ مارے.